وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا ہے۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سے نہیں آئی۔ لیکن حضرت جی میں نے پہلے کہا نا مقصد فوت ہو گیا۔ مقصد اللہ ہونا یہ چاہیے جیسے جیسے سفید بال بڑھے میرے سجدے بڑھے، میرا ذکر بڑھے، میرا درود بڑھے، کیونکہ ہر سفید بال پیغام لے کے آ رہا ہے بندے اب باز آ جائے۔ بے مقصد تو نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے، جنت میں کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سفید نہیں ہوئے، جنت میں بھی سفید نہیں ہوں گے، تو کیا اللہ اب قادر نہیں تھے کہ سفید نہ ہوتے؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے، اس کا شکر ہے اس نے ہمیں سفید بال دے دی، یہ بڑا کرم ہے، کیونکہ ہر سفید بال پیغام لے کے آتا ہے بندے اب باز آ جا۔ 16 سال میں نہیں آئے، 25 سال میں نہیں آئے، 30 سال میں نہیں آئے، 35 سال میں نہیں آئے، یہ اپنے وقت پہ آئے ہیں، اور ہر بال پیغام لے کے آ رہا ہے بندے اب باز آ جا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، لوگ حاضر خدمت تھے۔ اب تو بس تھوڑا تربیت کا بھی فقدان ہے نا، اصولی طور پہ جتنے سفید داڑیوں والے نا آگے ان کو ہونا چاہیے، آداب محفل ہیں، پھر اس کے بعد لیکن بس احباب نہیں توجہ کرتے اس طرف کہ آگے بزرگوں کو کیا جائے، یہ آداب محفل ہے، آگے جتنے بھی سفید بالوں والے آگے ہیں، پھر اس کے بعد کیونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی، آگے سارے سفید داڑیوں والے بیٹھے، پہلے آپ ان سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھائی سفید بالوں والوں اگر تم سے کوئی بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، فصل پک جاتی ہے، بھائی جتنے سفید بالوں والوں جواب دو، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے آگے سے عرض کی امام صاحب کیونکہ فصل تیار ہو چکی ہے، فصل پک گئی ہے، کسان اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا بھائی جتنے سفید بالوں والے ہو نا، تیار رہنا، پکی ہوئی فصل ہو اس میں کسی وقت بھی کاٹ لینا ہے، لیکن ہے فکر سفید آ گئے ہیں ہم، اب زیادہ وقت یہاں گزارے ہیں، ہم نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، بچے دیکھ لیے، بہو دیکھ لی، پوتے دیکھ لے، نواسے دیکھ لی، اب کیا نکالنا ہے باہر سے؟ نہ ہو یار کو معافی منگیے مالک کو، جڑا اس نے ٹائم دیا ہوا کو مالک راضی کریے، ہے کسی کو فکر ہے؟ ادھر کا تو مجھے پتہ نہیں، میں نے پاکستان میں دیکھا ہمارے جو بابے ہیں نا وہ جوانوں سے بھی پہلے مسجد سے باہر جاتے ہیں، ادھر کا نہیں مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں جو ہمارے بابے ہیں وہ جوانوں سے بھی پہلے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ یار اب تو ہم بونس میں بیٹھے ہوں، چھڑیے بھرو کی کڑنا ہے، یار منائیے، یار راضی کریے، بالک نو راضی کریے، جو جوانی میں کوتاہیاں کی ہیں، جو جوانی میں گناہ کی ہیں اس کی معافی مانگے مالک سے۔ آئے گئے اب جوان بیٹھے تھے ادھر، امام جوانوں سے بھی مخاطب ہوئے، فرمایا جوانوں اگر تمہیں بھی کو پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی جی امام۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی تھوڑی فصل پکی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے۔ اسی لیے پھر حضرت بابا صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، بھول گئے نا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہے، کون مسافر ماننے کو تیار ہے کو تیار؟
ادھر سے میں نے بھی مسافر کہہ دیا، آپ نے بھی وہاں بیٹھ کے ایسے ایسے کر دیا. اس کو کون منائے؟ یہ مانتا ہے؟ یہ نہیں مانتا. یہ کہتا تو نے ادھر ہی رہنا ہے، اس کا بھی چھین، اس کا بھی کھا، اس کو بھی دھوکہ دے، ملاوٹ کر، یہ کر، وہ کر، وہ کر. یہ تو کہہ رہی ہے کہ مسافر ہوں، گردن تو ایسے ایسے کر دی سب نے کہ مسافر ہیں. یہ کہاں مانتا مسافر؟ جس دن حضرت برمنگم والوں یاد رکھنا، جس دن ہم نے خود کو مسافر مان لیا پھر کسی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بس یاد رکھنا، جس دن ہم نے خود کو مسافر مان لیا کسی کی کوئی نماز نہیں جائے گی، پھر توجہ اس ذات کی طرف ہوگی. بہرحال میں بات ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ کو موقع لائے. بس توجہ کریں گی کہ ہمارا اللہ کا رسول ہم سے راضی نہیں. حضرت آخری بات حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ان کے لیے لکھا ہے، اکثر و پیشتری ہارون کو نصیحتیں کرنے جایا کر. یہ تو حضرت اب یہ چیپٹر کلوز ہو گئے، اب یہ چیپٹر ہمارے ممبروں پر نہیں رہے، اب یہ چیپٹر حضرت کلوز ہو گئے. اب امت اسی کام میں لگی ہوئی ہے. سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار. او بھائی گلیاں بازار تو سج گئے، تو سجا ہی کوئی نہیں. سونا گلیاں بازار سجانے آیا تھا، سونا تو تجھے سجانے آیا تھا. یہ نہ سمجھے میں گلیاں بازار سجانے کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن گلیاں سج گئی، بازار سج گئی، تو سجا کوئی نہیں. تو نے اپنی گلی میں، تو نے اپنے گھر میں چائنا کی لڑیاں، چائنا کی لائٹیں لگا دی، لیکن جو لائٹیں، جو لڑیاں تجھے محمد عربی نے لگانے کو کہا تھا وہ کدھر ہے؟ میں پاکستان میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ جو تم نے جو گلی سجائی ہے یہ کدھر سے آئی ہیں لڑیاں؟ جی چائنا سے. میں کہتا ہوں یہ تم نے لائٹیں لگائی ہیں کدھر سے آئی ہیں؟ کہتی ہیں چائنا سے. میں نے کہا پھر یہ کون سا میلاد ہوا؟ چائنا والی لگ جائیں، مدینے والی اتر جائیں. آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی، مجھے سے کوئی غرض نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کروں گا. آپ میرے بات جو مرضی مجھ پہ فتویٰ دیجئے گا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں نے ڈیوٹی آپ کو چیک نہیں کروانی، میں نے ڈیوٹی ادھر چیک کروانی ہے. یہ کون سا میلاد ہوا کہ بھائی چائنا کی لگ جائیں، مدینہ والی اتر. وہ گھور ہے، امت اسی کام میں لگی ہوئی ہے. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. بس آپ پہ نہ سجیو کوئی، گلیاں بازار ہی سجا کے تے ایک دن رولا رولا پا کے جلوس شلوس کٹ کے ویلے ہو کے بہ جاؤ. اللہ حضرت ہم وہ قوم ہے جن کے پاس الہامی کتاب ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس بخاری ہے. یہ امت وہ ہے جس کے پاس مسلم ہے، یہ امت وہ ہے جس کے پاس نسائی ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ریاض الصالحین ہے، کیمیہ سعادت ہے، مکتوبات امام ربانی ہے. پھر بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ حضرت جی عدل کے لحاظ سے ہم 113ویں نمبر پہ آ رہے ہیں. یوں گلیاں بازار سجے نے اسی کوئی نہیں سجی. گلیاں بازار ہی سجے ہیں ہم. آج مسلمان ہونا ایک تانا بن گیا. یہ میں آج تقریباً میرے خیال سے مجھے 12 دن ہو گئے، میں نے ہر یو کے والے بندے کی زبان سے ایک بات سنی ہے، یار گورے ہیں جو نہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، باقی پورے مسلمان ہیں. یار جڑے مسلمان اپنے لوگ تو کی دکھ ہوتا ہے یہ سن کے. ہر بندے کے زبان سے میں نے یہ بات سنی. کیا جی یہ جو گھوڑے ہیں ان کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، باقی سارا کچھ ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے تمہارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے پاس صرف لا الہ الا اللہ. میں حضرت جی میں مدینہ پاک ہو کے آیا ہوں پہلے. میں آپ بعد میں جو مرضی میرے لیے کہیے گا، مجھے سے کوئی نہیں، کوئی خوشامد نہیں. انصاف کے حوالے سے ہم 113ویں نمبر پہ کھڑے ہیں. ہر یوکے میں جو بندہ مجھے ملا، بڑا ملا، چھوٹا ملا، نوجوان ملا، بابا ملا،
ہر ایک نے یہ بات مجھے کہی، بھائی یہ جو گورے ہیں نا، ان کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، باقی سارا کچھ ہی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے بھائی خدا دا واسطہ صرف گلی نہ سجاؤ، اپنے آپ میں سجاؤ، اپنے آپ میں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تلوار سے آپ علاقے فتح کریں گے، آپ دل نہیں فتح کر سکتے، دل کردار سے ہی فتح ہوں گے۔ میں حضرت پاکستان میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی اسی 22 کروڑاں پاکستان جو بیٹھے تھے، لیکن ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ تھوڑے سے عیسائی تھے پاکستان میں، تھوڑے سے ہندو تھے، تھوڑے سے سکھ تھے، ہم 22 کروڑ وہ کردار نہیں پاکستان میں پیش کر سکے کہ یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ سکھ ہمارا کردار دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ناکام ہوئے ہیں۔ لیکن یار یو کے والوں، تم ادھر ناکام نہ ہونا ہے، تم نہ اس طرح کا کردار لے کے آؤ، یہ تمہیں دیکھ دیکھ کے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول